بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، یہ رحمت شروع ہونے والی ہے، یہ مہینے شروع ہونے والے ہیں۔ اس میں غفلت نہیں برتنی بلکہ اللہ کی رحمت لوٹنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، اور عید الفطر کی چاند رات، عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ یہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اور جہاں رجب کے روزوں کا سوال ہے تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلی رجب کا روزہ رکھے اسے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے گا تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے گا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، اب وہی شخص کاٹے گا جو بوئے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں گریہ زاری نہیں کرتا، آنسوؤں سے اپنے بیج کو سیراب نہیں کرتا، گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل بھی نہیں کاٹ سکتا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینے کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی بزرگی والے، عزت والے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ ان مہینوں میں عبادات کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے یعنی رجب میں روزے رکھتے تھے، تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ طبرانی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا 1 روزہ بھی رکھے گا تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے ضرور سیراب کرے گا۔ رجب جسم کو، شعبان دل کو، اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آئے۔ اس ماہ میں واقعہ معراج پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر 1 عید قربان کی رات کو، نمبر 2 عید الفطر کی رات کو، نمبر 3 نصف شعبان کی رات کو یعنی شب رات کی رات، اور رجب کی پہلی رات کو۔ ماہ رجب میں ہجرت حبشہ ہوئی۔ اسلام کے 4تھے خلیفہ اور داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔
حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب میں اپنی کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے روزہ رکھا، اور جتنے کشتی میں آپ کے ساتھی سوار تھے ان سب کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت کی۔ پہلی وحی بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے، جس شخص نے اپنا نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیا، اس کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے۔ تو ناظرین، یہ وقت آ گیا ہے، is the time is prepare yourself، اللہ کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر دوری اللہ سے ہو گئی ہے تو عبادت سے اس دوری کو جوڑ دیا جائے۔ ناظرین، آئیں ہم اللہ سے توبہ کریں، روزے رکھیں، رجب کا احترام کریں، کوئی نماز قضا نہ ہوگی اس چیز کا عہد کریں، عبادات کریں، درود کی کثرت کریں، استغفار کریں اور اللہ سے بہت مانگیں۔ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی، اس کا قرض اتارے گا، اس پریشانی کو دور کرے گا، اللہ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر وسیع ہوگا۔ اللہ کرے اس مہینے میں ہم خوب عبادت کریں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگائیں اور اس سے توبہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنے کی توفیق مانگیں۔ آمین یا رب العالمین۔